تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں خفیہ خزانے کی تلاش میں بجلی کے جھٹکے سے ایک شخص کی ہو گئی موت۔ ضلع کے کندلاپلی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ کندلاپلی کے سری راملو نے اپنے گھر میں خزانہ موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے 3 افراد کو اسے نکالنے کے لیے رابطہ کیا۔ جگتیال کے انترام گاؤں کے این موگلی، گووند پلی کے وی پالاسوامی اور دھرمپوری منڈل کے بی راجو نے خزانے کو نکالنے کا معاہدہ کیا۔ رات میں گھر میں بجلی کی سپلائی منقطع کر کے تاریکی میں کھدائی کا آغاز کیا گیا۔ جب گہرائی میں کچھ نہیں ملا تو موگلی گڈھے کے اوپر آ گیا، مگر اس وقت ہٹائے گئے فیوز سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے جگتیال کے گورنمنٹ اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کی اہلیہ کی شکایت پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن بی آر ایس پارٹی انحراف معاملے کی سماعت میں اسپیکر کی جانب سے غیر معمولی تاخیر کا الزام لگاتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئی۔ اس نے اپنی درخواست میں کہا کہ بی آر ایس پارٹی چھوڑ کر حکمران جماعت کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے والے ایم ایل ایز کے معاملے میں 3 ماہ کے اندر فیصلہ ہونا تھا، تاہم اسپیکر اس معاملے میں غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں۔ قبل ازیں اسپیکر نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے اس معاملے کی سماعت کے لیے مزید وقت مانگا، جس کی بی آر ایس نے اپنی درخواست میں مخالفت کی۔ عدالت نے 3 ماہ کی مدت اس معاملے کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی، جو 31 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ بی آر ایس کی درخواست کو فی الحال سپریم کورٹ کی رجسٹری میں نوٹیفائی ہونا ہے اور تصدیقی عمل کے بعد اگلے 2 سے 3 دنوں میں اس پر عدالت میں سماعت ہونے کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع پالناڈو میں پیر کے روز ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس نے دیکھنے والوں کو دہلا دیا۔ راجپالم منڈل کے ریڈی گوڑم کے قریب حیدرآباد سے بابٹلہ جا رہی ایک خانگی ٹریولس بس اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق بس تیز رفتاری سے گزر رہی تھی کہ سڑک کی توسیع کے دوران رکھی گئی بھاری پائپوں سے زوردار ٹکرا گئی۔ ٹکر کے اثر سے بس بے قابو ہو کر ایک طرف الٹ گئی اور زوردار آواز کے ساتھ سڑک کنارے جا گری۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافرین سوار تھے۔ حادثہ ہوتے ہی بس کے اندر چیخو پکار مچ گئی، تاہم ڈرائیور اور چند بہادر مسافروں کی حاضری دماغی تھے۔ ایمرجنسی دروازہ کھول کر تمام افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی عوام موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ ذرائع کے مطابق اگر بس چند فٹ آگے جاتی تو وہ قریب ہی واقع کھائی میں جا گرتی اور ایک بڑا سانحہ پیش آ سکتا تھا۔ حادثے کی وجہ سڑک کی ناقص حالت اور غیر واضح نشانات بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ مشہور شاعر اور ادیب اندرے سری، جنہوں نے تلنگانہ کا ریاستی ترانہ جے جے ہی تلنگانہ تحریر کیا تھا، پی کے روز چل بسے۔ ان کی عمر 64 برس تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق وہ اچانک گھر پر گر پڑے اور انہیں فوری طور پر گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج وہ جامع نہ ہو سکے۔ اندرے سری 1960 میں ضلع نلگنڈا میں پیدا ہوئے۔ تلنگانہ تحریک کے دوران وہ ایک طاقتور ادبی آواز کے طور پر ابھرے۔ ان کا ترانہ جے جے ہی تلنگانہ تحریک کے دوران عوامی جوش و خروش اور ثقافتی شناخت کی علامت بن گیا، جو بعدازاں ریاست کی پہچان کا حصہ بن گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اندرے سری کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تیلگو ادب اور تلنگانہ کی ثقافتی ورثے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے جے ہی تلنگانہ محض ایک نغمہ نہیں بلکہ تلنگانہ کی ریاستی تحریک کے دوران عوامی جذبات کی آواز تھی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے میلاردے پلی ڈویژن کے شاسی پورم علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 8 سالہ لڑکا سڑک پر چلتے ہوئے تیز رفتار لاری کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت سید ریان الدین کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریان اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک بے قابو لاری نے اسے رون ڈالا۔ عینی شاہدین کے مطابق لاری ڈرائیور یو ٹرن لیتے وقت لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ لاری کے ٹائروں کے نیچے آ کر ریان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ واقعے کے فوراً بعد ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا، جبکہ بچے کے ساتھی خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اطلاع ملتے ہی میلاردے پلی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ آسام حکومت نے باضابطہ طور پر کثرت ازدواج یعنی کہ پولیگیمی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایک اہم قانون کی منظوری دے دی ہے۔ نئے قانون کے تحت اب کوئی بھی شخص ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شادی نہیں کر سکے گا۔ ریاستی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ آسام پولیگیمی پروہیبیشن بل سال 2025 کو 25 نومبر کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس بل کے مطابق اگر کوئی شخص پہلی شادی کے خاتمے یا قانونی طلاق کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اسے 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پولیس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر وارنٹ کے اسے گرفتار کر سکتا ہے۔ حکومت نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ اس قانون کا اطلاق ریاست کی قبائلی برادریوں اور شیڈول 6 علاقوں پر نہیں ہوگا۔
تاکہ وہاں کے روایتی سماجی ڈھانچے کو متاثر نہ کیا جائے۔ اسی طرح مسلم اقلیت کے وہ نکاح جو سال 2005 سے پہلے انجام پائے اس قانون سے مستثنی رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا ہے کہ یہ قانون خواتین کے حقوق کے تحفظ، صنعتی مساوات کے فروغ اور خواتین کی خود مختاری کی سمت میں ایک تاریخی قدم ہے۔ حکومت ان خواتین کے لیے ایک خصوصی امدادی فنڈ بھی قائم کر رہی ہے جو کثرت ازدواج نظام سے متاثر ہوئی ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ پی آر امبیڈکر بھون میں سابق کرکٹر اور کانگریس قائد محمد اظہرالدین نے ریاست کے اقلیتی بہبود اور پبلک انٹرپرائزز کے وزیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر انہوں نے دعائیہ کے درمیان باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں اظہرالدین کے گھر والے، حامیوں اور کانگریس پارٹی کے قائدین نے شرکت کی۔ اظہرالدین نے اس موقع پر کہا کہ اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ ریاست کے تمام طبقات کی ہمہ گیر ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اظہرالدین کو ریاستی کابینہ میں شامل ہونے والے واحد مسلم وزیر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وقار ضلع کے پرگی آر ٹی سی بس ڈپو میں پیش آئے افسوسناک حادثے میں ایک میکینک کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق تانڈور سے تعلق رکھنے والے 59 سالہ محمد قدوس گزشتہ 3 برسوں سے پرگی آر ٹی سی ڈپو میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف میکینک کے عہدے پر فائز تھے۔ پیر کی صبح ایک بس ڈپو سے بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیور ایم وینکٹیا بس کو گیٹ سے باہر نکال کر ہائی وے پر لے گئے، تاہم اچانک بریک فیل ہو جانے کے باعث بس پیچھے کی سمت میں ڈپو کے اندر داخل ہو گئی اور پیچھے کھڑے محمد قدوس کو ٹکر دے دی۔ حادثے میں قدوس شدید زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ساتھی ملازمین نے فوری طور پر انہیں پرگی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ قدوس ایک سینئر ملازم تھے اور محض 1 سال بعد ریٹائرمنٹ کے قریب تھے۔ ان کی اچانک موت سے ساتھی ملازمین اور گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے خانگی کالجز کی فیڈریشن کو تیقن دیا ہے کہ فیس ریمبرسمنٹ کے بقایا جات کے طور پر 600 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کیے جائیں گے۔ کالجز کی جانب سے 1500 کروڑ کے بقایا جات کی فوری اجرائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حکومت نے 600 کروڑ روپے پہلے ہی جاری کر دیے ہیں اور مزید 600 کروڑ روپے جلد ہی جاری کر دیے جائیں گے۔ بھٹی وکرمارکا اور وزیر امارات و شعارے کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی کامیاب مساعی پر خانگی کالجز کی فیڈریشن نے ہڑتال سے دستبرداری اختیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھٹی وکرمارکا کو کالجز کی انتظامیہ سے مذاکرات کی ذمہ داری تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ کالجز کی فیڈریشن نے 1500 کروڑ کے بقایا جات کی نشاندہی کی۔ حکومت 2 اقساط میں 1200 کروڑ کی اجرائی کے اقدامات کر رہی ہے، جس میں 600 کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ باقی 300 کروڑ اندرون 1 ہفتہ جاری کر دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے جبلی ہلز میں انتخابات کی تکمیل کے بعد حکومت کی جانب سے انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کے قیام کا اعلان کیا۔ سرینواس ریڈی نے رحمت نگر ڈویژن کے کارمیکا نگر میں کانگریس کی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر اسمبلی حلقے میں انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول کے قیام کا فیصلہ کیا۔ سرینواس ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت تمام غریب طبقات کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ انٹیگریٹڈ اقامتی اسکول پر 20 تا 25 ایکڑ اراضی پر عالمی سطح کی سہولیات کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے اور ہر اسکول پر 5 کروڑ کا خرچ آئے گا۔